بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عظیم ماں کا عظیم بیٹا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے والد کا آپ کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنا شروع کیا۔ جب یہ بڑا ہونے لگا تو ماں نے لوگوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں ایک بڑے شیخ ہیں، وہاں جو بچے پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے بچے کو وہاں داخل کرا دو۔ بیوہ ماں اپنے یتیم بچے کو لے کر اس مدرسے میں پہنچی۔ وہاں کے شیخ سے ملاقات کی، تعارف کرایا کہ حضرت میں غریب بیوہ عورت ہوں، محنت مزدوری کر کے گزر بسر کرتی ہوں، اس یتیم بچے کو ساتھ لائی ہوں، یہ گلیوں میں کھیلنے لگا، مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں بگڑ نہ جائے۔ میری تمنا یہ ہے اور میرے مرحوم شوہر کی بھی یہی تمنا تھی کہ میرا بچہ عالم ربانی بنے، دین کا خادم بنے اور اسلام کا جھنڈا دنیا میں پھیلائے۔ آپ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس کو ایسا عالم بنا دیجئے کہ یہ نائب رسول بن جائے اور اللہ کو پسند آ جائے۔ وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے اور فرمایا کہ تم اس بچے کو چھوڑ جاؤ، جو کچھ کر سکا وہ کروں گا، مگر یہی نہیں۔ جاتے جاتے اللہ کی بندی نے ایک درخواست کی اور کی کہ حضرت یہ بچہ پہلی مرتبہ گھر سے نکل رہا ہے، اس کو میری یاد بہت آئے گی، مجھے یاد کر کے روئے گا، گھر آنے کی اجازت مانگے گا، مگر یہ گھر آئے گا تو اس کا دھیان بٹ جائے گا۔ اور یہ وہ نہیں بن پائے گا میں جو اسے بنانا چاہتی ہوں، اس لیے اس کو میرے پاس تب ہی بھیجیے گا جب یہ عالم بن جائے۔ وہ بزرگ حیران رہ گئے کہ اس بیوہ عورت کی کیا ہمت اور کیا تمنائیں ہیں۔ بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بچے نے کچھ مہینوں تک صبر سے کام لیا۔ بچے نے آ کر استاد سے کہا کہ مجھے میری امی کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیجیے، میں گھر چلا جاؤں گا۔ اب استاد بہت پریشان ہوئے کہ چھٹی دیتے ہیں تو اس کی والدہ سے کیا کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر چھٹی نہیں دیتے تو اس معصوم کا دل ٹوٹتا ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ اس مسئلے کا حل فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، دل میں ایک ترکیب آئی اور فرمایا میں تمہیں ایک سبق دیتا ہوں، جب تم اسے یاد کر کے شام تک سنا دو گے تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا۔ بچہ خوش ہو گیا۔ استاد نے سبق دیا، جان بوجھ کر اتنا زیادہ سبق دے دیا کہ وہ شام تک یاد ہی نہ ہو سکے۔ جب بچے نے سبق کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سبق تو شام تک یاد نہیں ہو سکے گا۔ بچہ حیران ہے کہ میں کیا کروں۔ ایک ترکیب ذہن میں آئی، اس نے کتاب کو ادب کے ساتھ رکھا اور اللہ سے دعا کرنی شروع کی کہ یا اللہ، میں نے یہی سنا ہے کہ آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، اے اللہ آج مجھ یتیم بچے کی دعا قبول کر کے اپنی قدرت کو استعمال کر دیجیے۔ آج شام تک یہ سبق یاد کروا دیجیے۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں میں اپنی امی کی یاد میں کتنا تڑپ رہا ہوں، اے اللہ میرے ٹوٹے دل کو سکون دے دیجیے۔ خوب یقین کے ساتھ دعا کی اور پھر سبق یاد کرنے بیٹھا۔ شام تک اسے سبق یاد ہو گیا۔ استاد کو یقین تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اتنا سبق بچہ ایک دن میں یاد کر لے۔ بچے نے سبق سنانا شروع کیا اور پورا سبق سنا دیا۔ استاد سمجھ گئے اس بچے کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اب استاد نے گھر جانے کی اجازت دی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ بچہ خوش گھر کی طرف روانہ ہو گیا، ہنستا کھیلتا جا رہا ہے کہ میں یوں امی سے ملوں گا، آواز دوں گا، پھر چھپ جاؤں گا، پھر امی سے لپٹ جاؤں گا، پھر امی مجھے کھانا کھلائیں گی، مجھے امی اپنے پاس سلائیں گی۔ انہی خیالوں میں وہ معصوم بچہ گھر کی طرف رواں دواں ہے
گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ آواز دی لیکن جواب نہیں ملا۔ پھر آواز دی تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ بچے نے باہر سے جواب دیا، امی میں آپ کا بچہ بایزید ہوں۔ اندر سے جواب آیا، کون بایزید؟ میرا بچہ بایزید تو گھر تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ بس وہ بچہ وہیں کھڑے کھڑے روتا رہا۔ وہ سمجھ گیا میری امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی ان سے ملوں۔ یوں روتے روتے وہ واپس مدرسہ چلا گیا۔ پھر بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دل کے کانوں سے سنیے کہ اگلے 61 سال تک یہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا۔ اس عرصہ میں بچہ نے چھٹی بھی نہیں مانگی۔ پھر کیا ہوا؟ کاش آج ہم میں سے کوئی ہمت کرے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی عمر جب تقریباً 22 سال کی ہوگی تو ایک مرتبہ خواب میں استاد کو باوقت تہجد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بایزید نوجوان تمہارے پاس زیر تربیت ہے اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا۔ اللہ کے ہاں فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس کے ذریعے دنیا میں دین کا کام ہوگا۔ جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو اور اسے روانہ کر دو۔ استاد صاحب اٹھے، شاگرد سے فرمایا، ادھر آؤ، سینے سے لگایا اور فرمایا، تمہاری ماں کی قربانی رنگ لائی ہے اور تمہارا مجاہدہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا۔ جاؤ اللہ کے دین کی خاطر خدمت کرو۔ پھر اپنا امامہ اتار کر شاگرد کے سر پر باندھا۔ یوں استاد نے دعاؤں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہی راستہ، وہی گھر تھا۔ انہی گلیوں میں پھرتے ہوئے وہ گھر پہنچے۔ دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ آواز دی تو ماں دوڑتی ہوئی آئی اور بچے کو سینے سے لگا لیا۔ وہ نوجوان مسنون لباس سے آراستہ بچہ ماں کے قدموں میں گرنے لگا تو ماں نے جلدی سے اٹھا لیا اور اپنے کلیجے سے لگا لیا اور بستر پر بٹھایا کہ تھوڑی دیر تمہیں گرم گرم کھانا کھلاؤں، پہلے اللہ کا شکر تو ادا کر لوں۔ پرانا بوریا بچھایا اور ماں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ پھر دعا کی، اے اللہ مجھ بیوہ کا شکر قبول کر لیجئے۔ آپ نے میری دعا قبول کر لی، میرے مرحوم شوہر کی تمنا پوری کر دی۔ سلام ہو بایزید بسطامی پر اور سلام ہو ان کی جلیل القدر ماں پر۔ اس عظیم بیوہ عورت کی عظمت و ہمت کو دیکھیے۔ جب عورتوں کی تمنائیں درست ہوتی ہیں تو امت کو بایزید بسطامی ملا کرتے ہیں۔ امام بخاری اور ابو حنیفہ و امام شافعی رحمت اللہ علیہ ملا کرتے ہیں۔ امام مالک اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ملا کرتے ہیں۔ مولانا محمد قاسم ملا کرتے ہیں۔ مولانا الیاس، مولانا رشید احمد گنگور ہی رحمت اللہ علیہ ملا کرتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے عظیم لوگ امت میں پیدا ہوتے ہیں۔ میرا بس چلے تو میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری امت کی عورتوں سے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگوں کہ اس امت کے مستقبل پر رحم کھاؤ، اپنی تمناؤں کو ٹھیک کر لو۔ امت بے حیا نوجوانوں سے تنگ آ چکی ہے۔ امت گندے اور ناپاک نوجوانوں سے تنگ آ چکی ہے۔ امت کو پھر شیخ عبدالقادر جیلانی اور مجدد الف ثانی کی ضرورت ہے۔ امت کو شاہ ولی اللہ شیخ بایزید بسطامی کی ضرورت ہے۔ اے ماؤں، یہ تم ہی ہو جو امت کو ایسے تحفے دے سکتی ہو۔ یہ تم ہی ہو جو بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ سکتی ہو۔ یاد رکھنا، ان دنوں میں تمہارے دلوں میں جو تمنائیں ہوتی ہیں وہی بچے کی تمنائیں بنتی ہیں۔ تمہارا کردار، تمہاری سیرت، تمہارے عزائم، تمہارے ولولے ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ بے حیائی چھوڑ دو، اسلام کے ساتھ وفاداری اختیار کر لو۔ ہزاروں فاصلوں پر کوئی ایک وفادار ملتا ہے۔ سب نے اسلام کو چھوڑ دیا، سب کاروبار میں لگ گئے۔ اسلام یتیم بچے کی طرح ہو گیا ہے۔ فرعون کی بیوی نے اپنی تمنا پاک کی تو اللہ نے اس کو تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ عمران علیہ السلام کی بیوہ نے تمنا پاک کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے امت کو 2 نبی عطا فرما دیے۔ پہلی ماؤں کی تمناؤں کی پاکی پر امت کو نبی ملا کرتے تھے، پھر امت کو ماؤں کی پاکیزہ تمناؤں کی برکت سے اولیاء ملا کرتے تھے۔
کیا ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ ہم ولی ملنا بھی بند ہو گئے ہیں؟ اے اللہ، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ نہیں بدلے، ہم بدل گئے ہیں۔ شیطان صرف ماں باپ کی اولاد کیسے ولی بن سکتی ہے؟ ماں باپ تہجد نہیں پڑھتے، بچے فرض نماز کیسے پڑھیں گے؟ ماں باپ رات کی تنہائیوں میں اللہ سے دعا نہیں کرتے، تو جوان بچے کیوں نہ اپنی جوانی کو گناہوں میں صرف کریں گے؟ اے خواتین اسلام، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیدوں کی مرکز ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔